جیسے ہمارے جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ بار کا ہاؤس بھی کسی حوالے سے ہو، وہ وکلا کو اسی انداز میں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آئیں اپنے کیس کریں، ہم کیا کریں، وہ تو آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ یہ ہمارا اپنا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کا بھی اپنا معاملہ ہے۔ اسے اپنا سمجھیں گے تو بچت ہوگی، ورنہ بچت نہیں ہے۔ وہ میں ابھی اسکرول کر رہا تھا تو میں نے ایک شعر پڑھا، شعر مجھے ویسے یاد نہیں رہتے، وہی ہوتا ہے ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ لیکن ایک دوست نے بڑا خوبصورت، میں چیف صاحب کی نظر کرتا ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان کی نظر کرتا ہوں کہ وہ جب سب کو کہتے ہیں کہ جی شاید آپ کو کام نہیں آتا، مجھے بہت کام آتا ہے، تو ان کے حوالے سے مجھے فوری یہ شعر اسکرول کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں نا دل چاہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تو اللہ پاک فوراً عطا کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے لکھا تھا، جو سب کے لیے صاحب کردار بہت تھے، جو سب کے لیے صاحب کردار بہت تھے، وہ اپنی عدالت میں خطا کار بہت تھے۔ یہ ابھی ایک سیکنڈ پہلے کی بات ہے، اور اس بات کو میں اس بات سے منسوب کرتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے اندر کی صفات کو ڈھونڈنا نہیں ہے، اپنے اندر کی غلطیاں، کوتاہیاں، خطاؤں کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ ہم جب ایک انگلی کسی شخص پہ اٹھاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ 4 انگلیاں ہماری طرف ہیں۔ ہمیں وہ انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہاں کیا ہے۔ کیا ہم وہ صاحب کردار ہیں جس عزت کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا کردار وہی ہے؟ کیا ہمارا کنڈکٹ وہی رہا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے تو آپ جوڈیشری سے NRO لے کے نکلے تھے، جب آپ کے خلاف ریفرنس تھا تو وہ ریویو پٹیشن میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب آپ کو NRO دیا گیا تھا، اور اس وجہ سے آج آپ قاضی کے عہدے پہ چیف جسٹس آف پاکستان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس بات پہ میں بہت زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ سوچنا ہے انہیں کہ یہ 22 کروڑ عوام اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، آج راحیل کامران چیمہ نے جو اپنی ریکوزیشن دی، وہ اس گھٹن کے ماحول میں بارش کا پہلا قطرہ بنے۔ آج سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان پروردہ لوگوں کے حوالے سے کوئی بات کی جائے گی تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ناراضگی مول لینا ہمیں آتی ہے، اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اس کا خوف اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اوپر تمام جبر، ظلم برداشت کرنے سیکھ لیا ہے۔ آپ جتنا زیادہ ظلم کرتے ہو، یہ کالا کوٹ اتنی طاقت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہونے کا عزم کیا ہے۔ یہ جو سلطانوں کو یہاں پہ بنا کے لایا جاتا ہے، یہ جہاں پہ حکمرانوں کو بنا کے لایا جاتا ہے، یہ نئی روایت نہیں ہے، یہ ہم نے پہلے بھی یوں ہی دیکھا۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے، اس بندے کو حکومت دی جاتی ہے۔ یہ عمل ایک کنوکٹڈ کے لیے پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کنوکٹڈ کے لیے یہ سہولتیں کہاں سے آئیں؟ میرا سوال اگلا یہ ہے، چیمہ صاحب آپ نے تو کہا کہ یہاں پہ ان کو ایک مراعات کے ساتھ
अदालतों को महकूम बना के यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर अदालतें लगाई गई हैं। अमलन जब अमला वहाँ पे बायोमेट्रिक करने के लिए चला गया तो वो अदालत तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर लग गई थी। उसके बाद तो हमें समझना दूर नहीं था कि ये अदालतें क्या करने जा रही हैं, लेकिन हम यहाँ तक परेशान हैं, हम यहाँ तक समझते हैं कि कहीं कोई जानदार जज जो है हमसे सवाल कर लेगा तो हम जवाब क्या देंगे। हमने अपने स्टूडेंट्स के जरिए, इस पंजाब गवर्नमेंट के जरिए अदालत की दी हुई सजा को मुअत्तल करवा लिया। हमें तो वो खौफ निकला था। किसको ये हक हासिल है? कहते हैं ये कानून इजाजत देता है, 401 के अंदर ये इजाजत है कि कोई गवर्नमेंट जो है वो सजा मुअत्तल कर सकती है। याद रखें, ये कानून जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन से पहले का कानून है। आज ये हुकूमत 401 को इन्वोक करते हुए किसी को एनआरओ नहीं दे सकती, किसी अदालत की सजा को मुअत्तल नहीं कर सकती। कहां बैठे हैं हम? इस गैर कानूनी, गैर आईनी हुकूमत के पास जो केयरटेकर गवर्नमेंट कहलाती है, जिसे आज का आम वकील, आज का इस मुल्क का हर शहरी एक चेयर टेकर गवर्नमेंट का नाम दे रही है, उसके पास कहां से ये इख्तियार आ गया? अगर ये इख्तियार इस्तेमाल करना था तो फिर कहां गई एडवाइस जो 401 का सबसेक्शन 2 कहता है कि उस अदालत से एडवाइस ली जाएगी? कहां उसकी ओपिनियन है? उस जजमेंट के उस पैराग्राफ को तो रेफर कर दिया गया है जिसके अंदर बीमारी की हालत में मैटर को रेफर किया गया था, और उस बीमारी की आश्कारी उस वक्त हो गई थी जब लंदन में बर्गर खाते हुए आप वहां पे हाइड पार्क में थे। वो उस वक्त टर्न डाउन हो चुकी है। आज कैसे आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली इन्वोक कर लेते हो? कैसे आप एक नई एप्लीकेशन को इंटरटेन कर लेते हो? कैसे उस सजा को मुअत्तल कर देते हो? इस बात का तो हमें बहुत पहले इल्म था कि ये गैर जानिबदार हुकूमत नहीं है। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। यह गैर जानबदारी तो बहुत पहले आश्कार हो चुकी थी। आज तो आपने इतना भी बर्दाश्त नहीं किया कि वो अदालत के सामने ही जाके सरेंडर कर लेते। वहां पे सरेंडर होने से पहले उनको प्रोटेक्टिव बेल भी दे दी। उसको सरेंडर होने से पहले आपने उसकी सजा भी मुअत्तल कर दी। और कौन सा आपने उसको ताज पहनाना है? वो वजीर आजम का ताज तो आप उन्हें लंदन में पहना के ला चुके हैं। इस अवाम के साथ ये धोखा किया जा रहा है। ये जो कहा जा रहा है कि हम जनवरी में इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं, तो वो इलेक्शंस कौन से इलेक्शंस होंगे जिसकी बाबत आज ये रिक्विजिशन दी गई? वो रिक्विजिशन यही कहती है कि आपने तो सिलेक्शन ऑलरेडी कर ली हुई है, हमारे वोटों के साथ क्या खिलवाड़ करने जा रहे हो? इससे तो बहुत अच्छा था कि आइन को डायरेक्टली मुअत्तल कर देते या मार्शल लगा देते। आज का मार्शल जो ये चेयर टेकर गवर्नमेंट के साथ लगाया गया है, उसकी तो मिसाल कभी भी इस मुल्क में कभी भी नहीं मिलती है। कौन से मुल्क की कानून की बात करते हैं जिस कानून को आप मोम की नाक बना के मोड़ के इस 22 करोड़ अवाम के सरों पे मुअत्तल कर रहे हैं? आप उसको मुसल्लत कर रहे हैं।
ان کا رائٹ آف ووٹ یہ میڈیا نہیں، یہ وکیل نہیں، یہ عام انسان کا ووٹ، یہ تمام لوگوں کے ووٹوں کے ساتھ بیفور ٹائم کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارا مطالبہ حکومت وقت سے یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ عظیم نے بتایا کہ یہاں پہ آئی جی کا نمائندہ، یہاں پہ سی سی پی او خود، یہاں پہ 2 ڈی آئی جیز آ کے انڈرٹیک کر کے گئے تھے کہ آج کے بعد کسی وکیل کے اوپر کوئی زیادتی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ظلم اور بربریت آج بھی جاری ہے۔ آج ہم آپ کو وارن کرتے ہیں کہ اس کالے کوٹ سے باز رہیں، ورنہ یہ کالا کوٹ آپ کے دفاتر کا گھیراؤ کرے گا اور آپ کی انٹریاں ہائی کورٹ میں، لوور کورٹس میں بند کر دے گا۔ باز رہیں، بچیں اس وقت سے جب آپ کا اپنے دفتروں سے باہر نکلنا محال ہو جائے گا۔ میں اپنے ہاؤس سے اس بات کی، یہ جو 2 قرارداد آئی ہیں اس کی منظوری کی بابت سیکھ کرتا ہوں کہ یہ قراردادیں منظور کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شامل کیا جاتا ہے کہ اگر آئندہ کسی وکیل کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیا گیا تو پھر ان کا گھیراؤ ان کے آفیسز میں کیا جائے گا اور پھر ہم ان کی انٹریز اپنی کورٹس میں بین کریں گے۔